مستقبل کے جو نوجوان ہیں جو ڈاکٹر ہیں ان کے لیے سوال ہے سر. اس کا مقصد صرف ایگزام نہیں ہے یہ سر. ہم پی ایم ڈی سی کا میں صرف سوال کرنا چاہتی ہوں کہ سر میں بات کرنے سے پہلے کیا مجھے سر لا منسٹر صاحب بتائیں گے کہ یہاں پی ایم ڈی سی سے کوئی آئے ہوئے ہیں سر گیلریز میں یا کہیں پر ان کے ساتھ میٹنگ ہے؟ تو پھر میں بات کرنا چاہتی ہوں. جی آئے ہوئے ہیں, وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے پی ایم ڈی سی کے پریزیڈنٹ بھی بیٹھے ہیں سینئر. جی آپ سوال کیجئے زرتاج صاحبہ. جی آ جاتے جی جی زرتاج صاحب سوال کیجئے. اعظم صاحب یہ سوال کر لیں پہلے پھر. جی زرتاج صاحب. جی یہ اسپیکر صاحب میں نے یہ اس لیے یہ ینگ ڈاکٹرز کے کہنے پہ یہاں پہ ہم نے کالنگ اٹینشن ڈالی تھی کہ ایک تو بالکل ٹھیک ہے کہ ان کے ایگزام کا ایشو ہے کہ پورے پاکستان کے تمام جو اسٹوڈنٹس ہیں ڈاکٹر ان کے لیے آپ کا 50% کرائٹیریا ہے اور دنیا میں بھی, لیکن جو باہر سے بچے اسٹوڈنٹ پڑھ کے آتے ہیں ان کے لیے آپ کا 70% ہے. تو ایک ملک میں اسٹوڈنٹ کے لیے 2 قانون اوورسیز پاکستانی یا جو باہر سے پڑھ کے آتے ہیں نہیں ہو سکتے. سر دوسرا میرا یہ ہے کہ سر میں پنجاب کی بات کرنا چاہتی ہوں. سر 2008 میں ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس کی ٹوٹل ملا کے 4000 سیٹس ہیں. اب سر 2008 سے لے کر 2024 16 سال میں آج بھی پنجاب 4000 سیٹ کے اوپر کھڑا ہے جبکہ ہماری آبادی جو ہے وہ 13 کروڑ تک چلی گئی ہے. یہ پلیز دروازہ بند کریں یا شور آ رہا ہے اندر. جی اب سر یعنی 16 سال میں پنجاب میں ہماری میڈیکل کی سیٹ صرف 4000 16 سال کے اندر اتنی کی اتنی کھڑی ہے. اب سر یہ جو صوبے ہوتے ہیں اس میں میڈیکل جو سیٹس ہوتی ہے یہ آبادی کے لحاظ سے نہیں ہوتی, یہ ہوتی ہے کہ آپ کے میڈیکل کالج میں آپ کے پاس کتنے بیڈز آپ کے پاس اویلیبل ہے. اور سر یہ جو 4000 اسٹوڈنٹس ہمارے پڑھ کے جاتے ہیں یہ ایم بی بی ایس پڑھ کے جاتے ہیں, سر ایشو یہ ہے کہ اس میں صرف 1800 جو ہے وہ کنسلٹنٹ بنتے ہیں, باقی 18 - 4000 بھی باہر چلے جاتے ہیں. اب سر میرا صرف یہ سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ 1200 اسٹوڈنٹ باہر سے آئے ہیں. ایک تو سر ہم ان کا 2 سال کے اندر 1 دفعہ ایگزام لے رہے ہیں, ریگولیٹ کریں کہ 1 سال کے اندر ان کا 2 دفعہ ایگزام ہونا چاہیے, ٹارچر سے بچانا چاہیے. دوسرا سر ان کا کرائٹیریا پاکستانی اسٹوڈنٹ کے برابر لا کے 50% ان کو مقصد فیل کرنے کا تو نہیں ہے. سر تیسرا یہ ہے کہ جو ہمارے یہ جو ڈاکٹر ہیں 4000 ہیں, یہ میں پنجاب کی بات کر رہی ہوں سر, 16 سال میں کوئی سیٹیں تو بڑھائیں, آخر ہمارے ملک کے اندر سیٹیں بڑھنی ہے کہ نہیں بڑھنی ہے. تو سر یہ میڈیکل کالج میں اضافہ ہوگا, بیڈ میں اضافہ ہوگا, اسٹوڈنٹ میں اضافہ ہوگا تو ہی سر ہمارے پاس کوئی ڈاکٹر آئیں گے. تو سر میرا صرف ان سے یہ سوال ہے کہ کائنڈلی اس کو جی مائک کھولیں کہ 1 سال میں ڈیٹ ہونا چاہیے, ان کا کرائٹیریا 50% پہ کرے تاکہ ہمارے ڈاکٹر صاحبان جو وہ ینگ وہ پاس ہو سکیں. اور سر تیسرا لاسٹ میرا سوال ہے سر تیسرا سر سجیشن ہے, سوال نہیں ہے, سجیشن ہے. آج جو ہم نے یہ ہے نا, آج ہم نے ویمن امپاورمنٹ کی بات کی تو انہوں نے ایک سانس میں 4 سوال کر لیے. سر میں سجیشن دے رہی تھی, میں سوال نہیں کری. سر میں سجیشن دے رہی تھی جو سر ہمارے بچے جو باہر سے پڑھتے ہیں وہ مائگریٹ ہو کے واپس پاکستان آتے ہیں. جب وہ پاکستان آتے ہیں تو سر 2 سال ان کے ضائع ہو جاتے ہیں. تو سر وہ ہماری جو بچیاں یا جو بچے باہر پڑھ کے جاتے ہیں تو سر اصولی طور پر پاکستان سے کم سٹینڈرڈ کے اوپر کرغزستان, ایران, چائنا یہ پڑھنے جاتے ہیں. سر اس کو کوئی طریقہ تو کرے کہ ان کو کوئی ان کی اٹینشن ختم کر کے ان کو ڈاکٹر کر کے یہاں پہ ریگولیٹ کیا جائے. شکریہ. جی آپ بھی ایک سانس میں جواب دیجیے گا. اسٹیٹسٹکس درست کر دوں, ایک بات تو یہ ہے کہ سیٹس 4000 نہیں ہیں, سیٹس ہیں 20000 سر, اور 20000 میں سے کم جو 10000 سیٹس ہیں لگ بھگ وہ پنجاب سے ہیں. جی جو پی ایم ڈی سی کے ریکارڈ کے مطابق ہیں, پرائیویٹ کالجز اس میں شامل ہیں, پبلک سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر مل کے سر یہ سارا کرتا ہے. تو اس لیے اس میں مزید جو کرائٹیریا پورا کرتے ہیں پبلک سیکٹر کے, پنجاب گورنمنٹ میں آئی ایم ناٹ دیئر اسپوکس پرسن بٹ آئی ہیو گون تھرو اے پریس ریلیز ایشوڈ بائی دیم. انہوں نے فار فلنگ 5 ڈسٹرکٹس کے اندر پبلک سیکٹر میڈیکل کالجز جو ہیں وہ قائم کرنے کا اعلان کیا ہے. 4 مدر چائلڈ ہاسپٹلز تھے جو کہ تاخیر کا شکار تھے, ان کو انہوں نے جنرل ہاسپٹلز میں کنورٹ کیا ہے جو کہ مختلف اضلاع ہیں صوبے کے دور دراز, تاکہ انہیں ٹیچنگ ہاسپٹلز کا درجہ دے کے ان کے ساتھ پبلک سیکٹر کے میڈیکل کالجز بنائے سکے, جس میں لیا بھی ہے, پھر بھکر ہے, بھاول نگر ہے, اس طرح کے اضلاع ہیں. یہ تو سر خیر میرے ڈومین سے باہر تھی بات. اب رہی بات سر جہاں تک امتحانی کے تفاوت کیوں ہے, ڈیفرنس کیوں ہے, میں بڑے ادب سے یہ عرض کروں گا کہ جو پچھلا امتحان نہیں ہوا اس کا وجہ تو ریگولیشنز کا ان پلیس نہیں ہونا تھا, اور میرے خیال میں ہم سب میں سے جو سب سے بہتر اس ایشو پہ بات کر سکتے ہیں پوائنٹ آف آرڈر پہ وہ قادر پٹیل صاحب ہیں جو میرے بائیں جانب اس وقت تشریف رکھتے ہیں.
لیکن جو انسٹرکشنز ہیں اس کے مطابق ایز پر انسٹرکشنز دونوں امتحان اب ریگولر بنیادوں پہ ہوں گے. جو ماضی میں ہو گیا اس کی تلافی اسی طرح ممکن ہے کہ آپ فوری کریں. میں نے عرض کیا 2 جون کو ہے. سر جو 50% مقامی میڈیکل کالجز کا کے گریجویٹس کا پاس پرسنٹیج ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایکریڈیٹڈ ہیں ود پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کاؤنسل, اور ان کے پیریوڈک جو انسپیکشنز ہیں وہ ہوتی ہیں. پروفیشنلز جاتے ہیں ان کے سٹینڈرڈز کے اوپر, اور پھر وہ منوعاً وہی ہدایات تسلیم کرتے ہیں جو کہ ہدایات انہیں پی ایم ڈی سی کی طرف سے دی جاتی ہیں. یہ صرف میڈیکل میں نہیں ہیں. یہاں میں میرے بہت سارے وکلاء دوست بیٹھے ہیں. میں 12 سال پاکستان بار کاؤنسل میں اسی کام پہ رہا ہوں لیگل ایجوکیشن میں. ہم نے بھی جو فورن گریجویٹس ہیں ان کے لیے امتحان الگ رکھا ہوا ہے, اور جو ہمارے لوکل گریجویٹس ہیں ان کے لیے الگ ہے. یہ ساری دنیا میں رائج ہے, یہ کہیں پہ نہیں ہے کہ آپ کہیں سے بھی دنیا سے, کرغستان سے, یوگینڈا سے, گیمبیا سے ڈگری لائیں اور کہیں کہ جی نہیں آپ اسے مانیں. جب تک ہم لوگ پاکستان سے جب ڈگری کر کے دنیا میں کہیں پہ جاتے ہیں, کہیں ہمیں پلیپ پاس کرنا پڑتا ہے, کہیں پہ ہمیں ایم کیٹ کرنا, کہیں پہ وہ جو امریکن ہے آپ کی یو ایس ایم ایل ای کرنی پڑتی ہے. یہ ہر ملک کا ایک اپنا نظام ہے, اور 70 سے 60 کرنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ ان کی ہارڈ شپ میں کمی کی جائے. لیکن اگر وہ پاکستانی ایگزامینیشن سٹینڈرڈز پہ پورا نہیں اترتے تو لوگوں کی زندگیاں بھی سر بڑی عزیز ہیں. سٹینڈرڈ آف ایجوکیشن جو آپ خود اپنی نظروں کے نیچے رکھ رہے ہیں اس کا آپ کو اندازہ ہے. جو ممالک سے آپ کو بھی پتہ ہے زیادہ گریجویٹس کہاں سے آ رہے ہیں, مختلف جورسڈکشن سے, وہاں پہ سٹینڈرڈز کے ایشوز ہیں, اس کو میٹ وتھ کرنے کے لیے کیا گیا. اور یہ پاکستانی عوام کے بھلے کے لیے ہیں. سر اگر آپ پروفیشنل ڈگری لاتے ہیں تو ایک کریڈٹ تو آپ کو ہونا چاہیے, ایکویولنس تو آپ کو ملنی چاہیے, لیکن میرٹ پہ ملنی چاہیے. تو اس کو ہم نے آسان ضرور کیا ہے, لیکن ہم چشم پوشی نہیں کر سکتے کہ جو آئے آپ اس کو کہیں جی جائیں آپ جا کے لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلیں. بہت شکریہ. میں نے ڈاکٹر صاحب آپ سے کہا تھا ان کو سمجھا بھی دیجیے گا, باقی ڈیٹیلز میں بعد میں سمجھا دیجیے. جمشید احمد صاحب ٹو آسک ون کویسچن. جمشید احمد صاحب نہیں ہیں. شاہد احمد صاحب ٹو آسک